گزارش ایک ماہ سورہ الحمد اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحومہ مغفورہ ریحانہ بانو بنت غلام حیدر مرحوم کی روح کو ایصال فرما. عظمت آل محمد پر باواز بلند صلوات پڑھیں. بر محمد حضرت امام زمان کے ظہور میں تعجیل کے لیے اس سے بلند تر صلوات پڑھیں. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. حسبنا اللہ ونعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصیر. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لم یتخذ صاحبۃ ولا ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل وکبرہ تکبیرا. الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین الذی ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. سیدنا و مولانا و مقتدانا و ہادینا ابا القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم. من قبل رجل الام فکأنما قبل عتبۃ الکعبہ. صلوات پڑھیے بر محمد اور آل محمد. بزرگان عزیز، محترم سامعین کرام، وقت کافی ہو چکا ہے اور اس کے بعد بلا فاصلہ شورائے کرام ہے اور اس کے بعد دوسری مجلس بھی ہے. بہت زیادہ وقت آپ حضرات کا نہیں لینا ہے. ایک ماہ کے ایصال ثواب کی یہ مجلس ہے اور اسی مناسبت سے میں نے جس حدیث پیغمبر کو سرنامہ بیان قرار دیا ہے، یہ بڑی مشہور و معروف حدیث رسول ہے اور انشاءاللہ بہت ہی مختصر وقت میں اپنے سننے والوں کو ماں کی عظمت، ماں کی منزلت، ماں کا ادب و احترام اور ماں کا رتبہ، ماں کا مقام اسی حدیث رسول کے ذیل میں آپ حضرات کے اذہان عالیہ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آج کا جوان اس حدیث کو سمجھ لے اور اس کے اوپر عمل کر لے تو اسے 1 گھنٹے مجلس سننے کی ضرورت نہیں ہے، عشرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. پیغمبر کی یہی ایک حدیث بہت کافی ہے ماں کے احترام کے لیے. اتنا احترام دنیا کے کسی بھی لیڈر نے، کسی بھی رہنما نے، کسی بھی مذہب کے بڑے سے بڑے آدمی نے اتنا احترام ماں کا نہیں بتایا جتنا احترام پیغمبر اسلام نے ماں کا بتایا ہے. غور کریے گا،
ہر مذہب میں ماں کا احترام ہے، ہر مذہب میں ماں کو پوتر سمجھا جاتا ہے، ہر مذہب میں ماں کی عزت ہوتی ہے، ہر مذہب میں ماں کا احترام ہوتا ہے، مگر جیسی شان پیغمبر اسلام نے بتائی ہے ماں کی، دنیا کا کوئی مذہب وہ شان ماں نہ بتا سکا۔ آپ اسلام کے علاوہ پورے دنیا کے ادیان و مذاہب کو پڑھ ڈالیے، ماں کا وہ احترام کوئی مذہب نہیں بتا پائے گا جو پیغمبر نے بتایا ہے، اسلام نے بتایا ہے۔ چنانچہ یہی حدیث پیغمبر جس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے ختمیہ مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ارشاد گرامی ہے کہ من قبل رجل الام فکأنما قبل عتبۃ الکعبہ، جو انسان اپنے ماں کے قدم کو چوم لے گویا وہ ایسا ہے جیسے اس نے کعبے کی چوکھٹ کو بوسہ دیا ہے۔ بتائیے اس سے بڑا احترام ماں کا دنیا نے کسی مذہب کا بتایا؟ اتنا بڑا احترام آج تک دنیا کا کوئی مذہب نہ بتا سکا ہے اور نہ بتا سکتا ہے۔ کیا کہا؟ من قبل رجل الام، جس نے اپنی ماں کے قدم کو چوما گویا اس نے ماں کی چوکھٹ کو چوما، وہ جنت کی چوکھٹ کو چونا، کعبے کی چوکھٹ کو بوسہ دیا۔ دونوں طرح کی روایتیں ہیں، بعض روایتوں میں جنت ہے عتبۃ الجنہ، اور بعض روایتوں میں عتبۃ الکعبہ، کعبے کی جنت، کعبے کی چوکھٹ کو بوسہ دیا۔ کسی بھی مذہب میں اتنا احترام نہیں ہے جتنا احترام اسلام نے ماں کو دیا ہے۔ توجہ ہے نا، یہ حدیث ہر مذہب میں مل جائے گی، ماں کے قدموں میں سورگ ہے، یہ دوسرے کے یہاں بھی ہے اور ہمارے یہاں بھی یہ حدیث ہے، الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ لیکن یہ حدیث کہ جس نے ماں کے قدم کو چوما گویا اس نے کعبے کی چوکھٹ کو چوما، یہ حدیث کہیں نہیں ملے گی آپ کو، کسی مذہب نے نہیں ملے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے یہاں پوری دنیا میں سب سے عظیم ہے خانہ کعبہ، اللہ کا گھر، جہاں ہم حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، جہاں ہم طواف کرنے کے لیے جاتے ہیں، وہ بیت کہ جس کی نسبت اللہ کی طرف دی ہے، وہ بیت کہ جہاں ہمارے پہلے مولا کی ولادت ہوئی ہے، توجہ ہے نا، وہ خانہ کعبہ پوری دنیا میں اتنا بڑا گھر نہیں ہے، پوری دنیا میں اتنا عظیم المرتبت گھر نہیں ہے، جہاں دنیا کا ہر مسلمان جس کی طرف رک کر کے نماز پڑھتا ہے، اگر اس کی طرف رک نہ کرے تو نماز نہیں ہے۔ پوری توجہ۔ اب دیکھیے پیغمبر نے کہاں ملایا، من قبل رجل الام فکأنما قبل عتبۃ الکعبہ، جس نے ماں کے قدم کو چوما گویا وہ ایسے ہے جیسے اس نے کعبے کی چوکھٹ کو چوما ہے۔ توجہ، ایک ایک آدمی کی توجہ چاہوں گا، کیا مطلب ہے اس حدیث کا؟ گویا پیغمبر یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اگر تمہیں کعبے تک کوئی شے پہنچا سکتی ہے تو وہ تمہاری ماں ہے۔ اگر تمہیں کوئی کعبے تک پہنچا سکتی ہے تو وہ تمہاری ماں ہے۔ آپ کیا سمجھے کہ نماز پڑھ کر کے جنت میں چلے جائیں گے، روزہ رکھ کر کے کعبے تک پہنچ جائیں گے، خمس و زکوٰۃ دے کر کعبے تک پہنچ سکتے ہیں، صدقات و خیرات کر کے کعبے تک پہنچ جائیں گے؟ حد ہے کہ اگر آپ حج کرنے بھی چلے گئے جب بھی کعبے تک نہیں پہنچ سکتے، نہیں غور کیا جملے پر، اگر آپ حج کرنے بھی چلے گئے
जब भी काबे तक नहीं पहुंच सकते, नमाज पढ़कर काबे तक नहीं पहुंच सकते, रोजा रखकर काबे तक नहीं पहुंच सकते, गिलाफे काबा पकड़ के भी काबे तक नहीं पहुंच सकते। क्यों? इसलिए कि काबा भी ऐसे हाजी पर लानत करता है जो माँ को माँ ना समझे, जो माँ का एहतराम ना करे, जो माँ की इज्जत ना करे। काबा भी ऐसे हाजी पर लानत करता है। पैगंबर फरमाते ना, क्या हदीस है? मन कब्बला रिजललू फकअन्नमा कब्बलात बतल काबा। एक हदीस ये हो गई। बस एक दो हदीसें पढ़कर मैं अपनी मजलिस को तमाम कर देना चाहूंगा इंशाअल्लाह, बहुत ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। तवज्जो। तो एक हदीस ये है, क्या बताया पैगंबर ने कि जिसने अपने मां के कदम को चूमा, गोया उसने जन्नत की चौखट को चूमा। अच्छा, नबी ने कहीं नहीं यही नहीं कहा पूरी हदीस में कि जिसने अपनी मां की पेशानी को चूमा। हदीस में यह लफ्ज नहीं है कि जिसने मां की पेशानी को बोसा दिया उसने काबे की चौखट को बोसा दिया। नहीं, हदीस, पूरी हदीस में यह लफ्ज मिलेगा ही नहीं। और अगर मिल जाए तो मुझे भी दिखा दीजिएगा, हमारे इल्म में भी इजाफा हो जाएगा। नबी ने यह नहीं कहा जिसने मां की पेशानी को बोसा दिया गोया उसने काबे की चौखट को चूमा। क्या कहा नबी ने? मन कब्बला रिजललहुम, जिसने मां के कदम को चूमा है। मां के कदम, पैगंबर ने रिजल का लफ्ज इस्तेमाल किया है। अरबी में रिजल के माना कदम के होते हैं, पेशानी का नहीं। तवज्जो। अब पैगंबर ने पेशानी का लफ्ज क्यों नहीं रखा, कदम का लफ्ज क्यों रखा, यह पैगंबर बेहतर समझे। लेकिन जो अक्ल नाकिस समझती है, शायद फलसफा ये रहा हो इस जुमले का। पूरी तवज्जो कि अगर पैगंबर ने ये कहा होता कि जिसने मां की पेशानी का बोसा दिया गोया उसने जन्नत की चौखट को चूमा, अगर ये पैगंबर ने कहा होता तो जब आप मां के सामने जाते तो सर उठा कर जाते। नहीं गौर किया आपने? तवज्जो। जब आप किसी की पेशानी का बोसा देंगे तो कैसे देंगे? सर उठाकर। अगर आप मेरी पेशानी का बोसा दें या मुनव्वर साहब की पेशानी का कोई साहब बोसा दें तो कैसे देंगे? सर उठाकर, है ना? अगर नबी ने यह कहा होता कि जिसने मां की पेशानी को चूमा, तो जब बेटा मां के पास जाता तो सर उठा कर जाता। खुदा को इतना भी गवारा नहीं कि एक लम्हे के लिए भी बेटा मां के सामने जाए तो सर उठा कर जाए। कहां बैठे हैं आप? खुदा को इतना भी गवारा नहीं। लिहाजा नबी ने कहा कि जिसने मां के कदम को चूमा उसने जन्नत की चौखट को चूमा। गोया नबी ये बताना चाहते हैं कि काबे की ज़ियारत जब नसीब होगी जब मां के कदमों में झुकेगा। अगर मां के कदमों में नहीं झुकेगा तो जन्नत तक नहीं पहुंच सकता है। सर उठाकर जन्नत तक नहीं पहुंच सकता है। तवज्जो। अब देखिए कुरान मजीद क्या कह रहा है। बहुत अच्छा पैगाम है। कुरान करीम ने क्या फरमाया? सूरह इसरा इरशाद होता है, वख्फिज़ लहुमा जनाहज़्ज़ुल्ल मिनर रहमा। तुम ताकतवर हो, जवान हो, बड़ी ताकत है, दौलतमंद हो, जब अपने माँ बाप के सामने जाओ तो अपने कंधों को झुका कर जाओ। ये कहा ना कुरान ने, जब अपने माँ बाप के सामने जाओ तो शानों को झुका कर जाओ, सर बुलंद करके ना जाओ, सर झुका कर जाओ। आप मिनिस्टर हैं, आप पीएम हैं, आप सीएम हैं, आप सदर हैं, आप प्रेसिडेंट हैं,
آپ پرائم منسٹر ہیں، آپ جج ہیں، آپ وکیل ہیں، آپ ماسٹر ہیں، آپ عالم ہیں، آپ حاکم ہیں، آپ بادشاہ ہیں، آپ مولانا ہیں، آپ ڈاکٹر ہیں، آپ انجینئر ہیں، آپ جو کچھ بھی ہیں، اس سے نہیں مطلب، آپ جو بن جائیے، مگر قرآن نے کہا کہ جب ماں کے سامنے جانا تو سر جھکا کر جانا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جتنا جتنا ان کے سامنے جھکتا جائے گا، سماج اور معاشرے میں خدا اٹھاتا جائے گا۔ عظمت رحم اللہ علیہ پہ بابا دے بلند سلوات۔ جتنا جتنا ان کے سامنے جھکے گا، معاشرے میں خدا اتنا تمہیں بلند کرے گا۔ آپ دیکھیے زمانے کا کیا حال ہے آج، پوری دنیا میں مسلمانوں کو آپ دیکھ لیجئے، ہر جگہ مسلمان ذلیل ہو رہا ہے، ہر جگہ مسلمان ذلیل ہو رہا ہے۔ کبھی آپ نے سوچا کہ مسلمانوں کی ذلت کا راز کیا ہے؟ میں مختصر سے وقت میں آپ کی خدمت میں بیان کر دوں کہ مسلمان کیوں ذلیل ہو رہا ہے، پختہ ریزن بتاؤں گا۔ مسلمانوں کی ذلت کا راز کیا ہے، کیوں قدم قدم پر ذلیل ہو رہا ہے؟ توجہ، کہ مسلمان اس لیے ذلیل ہو رہا ہے کہ اس نے اپنے خدا کی بات نہیں مانی۔ خدا کو تو مانا، خدا کی نہیں مانی۔ جو اس کے رب نے کہا وہ نہیں مانا، جو رحمان نے کہا وہ نہیں مانا، جو اس کے پروردگار نے کہا وہ نہیں مانا، تو ذلیل تو ہونا ہی ہے اسے۔ توجہ، ذلیل ہونا ہی ہے اسے۔ اللہ نے 3 جگہ جھکنے کو کہا ہے، بھائی پوری توجہ چاہوں گا۔ 3 جگہ خدا نے کہا 3 جگہ جاؤ تو سر جھکا کر جاؤ، باقی پوری دنیا میں کہیں بھی جاؤ سر اٹھا کر جاؤ، پوری دنیا میں کہیں بھی جاؤ سر اٹھا کر جاؤ، مگر 3 جگہ جاؤ تو سر جھکا کر جاؤ۔ مسلمانوں کی ذلت کا راز یہی ہے کہ خدا نے جہاں سر اٹھانے کو کہا تھا مسلمانوں نے وہاں سر جھکا دیا، جا کہا سر جھکا کر جاؤ، بادشاہ کے سامنے جاؤ سر اٹھا کر جاؤ، حاکم کے سامنے جاؤ سر اٹھا کر جاؤ، کسی ظالم کے سامنے جاؤ سر اٹھا کر جاؤ، اقتدار کے سامنے جاؤ سر اٹھا کر جاؤ، بادشاہ کے سامنے جاؤ سر اٹھا کر جاؤ، کسی کے سامنے جاؤ سر اٹھا کر جاؤ، مگر 3 جگہ جانا تو سر جھکا کر جانا۔ کہاں سر جھکانا ہے؟ کہ جب ماں کے سامنے جانا تو سر جھکا کر جانا، در اہل بیت کے سامنے جانا تو سر جھکا کر جانا، میری بارگاہ میں آنا تو سر جھکا کر آنا۔ کتنی جگہ کہا؟ 3 جگہ۔ کہ ماں کے سامنے جانا تو سر جھکا کر جانا، عزت ملے گی۔ بادشاہوں کے سامنے جانا سر اٹھا کر جانا، عزت ملے گی۔ در زہرا پر جانا سر جھکا کر جانا تو عزت ملے گی۔ کسی حاکم کے سامنے جانا تو سر اٹھا کر جانا تو عزت ملے گی۔ ہماری بارگاہ میں آنا تو سر جھکا کر آنا تو عزت ملے گی۔ بادشاہ کے دربار میں جانا سر اٹھا کر جانا تو عزت ملے گی۔ مسلمانوں کی ذلت کا راز یہی ہے کہ اللہ نے جہاں سر جھکانے کو کہا تھا مسلمان وہاں سر اٹھا کر گیا، جہاں خدا نے سر اٹھانے کو کہا تھا مسلمان وہاں سر جھکا کر گیا۔ بادشاہ کے سامنے جایا سر جھکا کر، حاکم کے سامنے گیا سر جھکا کر، دنیا
میڈیا والوں کے سامنے گیا سر جھکا کر، کسی انسپیکٹر کے سامنے گیا سر جھکا کر، تو خدا نے بھی کہا جتنا تو جھکتا جائے گا اتنا میں جھکاتا جاؤں گا۔ بے شک بے شک، اور یہاں ماں کے سامنے جھکے گا ہم تجھے بلند کریں گے، در زہرا کے سامنے جھکے گا ہم تجھے بلند کریں گے، ہماری بارگاہ میں جھکے گا ہم تجھے بلند کریں گے، ہم تمہیں عزت دیں گے۔ توجہ ہے نا، جب سے مسلمانوں نے در زہرا چھوڑا ہے، نہیں غور کیا آپ نے؟ توجہ ہے نا، یہ در زہرا چھوڑنے کی پھٹکار ہے کہ آج مسلمان ذلیل کے سامنے جھک رہا ہے، ذلیل کے سامنے۔ اب جو حکومتیں، جو مملکتیں، جو طاقتیں، جو حکومت، جو سلطنت در زہرا کے سامنے جھکتی رہی ہیں، وہ کسی سپر پاور کے سامنے نہیں جھکتی، بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ کسی سپر پاور کے سامنے نہیں جھکتی۔ اگر یقین نہ آئے تو دیکھ لیجئے، مسلمانوں کے 56-57 ممالک میں اکیلا ایران تھا، اکیلا ایران جو کسی سپر پاور کے سامنے نہیں جھکا۔ پوری دنیا اسے جھکانے کی کوشش کرتی رہی مگر ایران نہیں جھکا، بلکہ جسے دنیا سپر پاور سمجھ رہی تھی ایران نے اپنے سامنے گھٹنوں پر جھکا دیا۔ جسے دنیا سپر پاور سمجھ رہی تھی ایران نے اسے گھٹنوں پر جھکنے پر مجبور کر دیا۔ اچھا صاحب، یہ 56 ممالک کیا مسلمان نہیں ہیں؟ کیا یہ لا الہ الا اللہ نہیں کہتے؟ محمد رسول اللہ نہیں کہتے؟ نمازیں نہیں پڑھتے؟ روزہ نہیں رکھتے؟ زکوٰۃ و خیرات نہیں کرتے؟ خمس و زکوٰۃ نہیں دیتے؟ نیکیاں نہیں کرتے؟ کہ سب کرتے ہیں؟ کہ پھر وہ کیوں جھکے؟ کہ جھک اس لیے گئے کہ وہ در زہرا پر نہیں جھکے، وہ در زہرا پر نہیں جھکے۔ ایران اس لیے نہیں جھکا کہ اس نے اپنے سر کو زہرا کے دروازے پر جھکایا۔ تو جو زہرا کے دروازے پر جھک جائے عزت اسے ملتی ہے۔ پوری دنیا کی طاقتیں مل کر بھی اسے جھکانا چاہے تو نہیں جھکا سکتی ہے۔ توجہ ہے نا؟ بے شک بے شک، سبحان تو ماں کے سامنے جاؤ تو سر جھکا کر جاؤ، ماں کے سامنے جاؤ تو سر جھکا کر جاؤ۔ پوری دنیا میں کہیں بھی جاؤ تو سر اٹھا کر جاؤ۔ توجہ، آپ کے گھر میں 2 عورتیں ہیں، ایک ہے بیگم، ایک ہے ماں۔ بات آ گئی ہے تو میں ایک پیغام دیتا چلوں، ایک ہے بیگم اور ایک ہے ماں۔ اسلام نے بیوی کے سامنے جھکنے کو کہیں نہیں کہا ہے، مگر ماں کے لیے اسلام نے کہا ہے کہ جب ماں کے سامنے جاؤ تو سر کو جھکا کر جاؤ۔ توجہ، اچھا دنیا نے الٹا لیا کہ نہیں لیا؟ بیوی کے سامنے گیا تو سر جھکا کر گیا، ماں کے سامنے گیا تو سر اٹھا کر گیا۔ تو اب اگر یہ ذلیل نہیں ہوگا تو اور کون ذلیل ہوگا؟ ذلت کی زنجیر تو اپنے پیر میں خود ہی ڈال رہا ہے کہ خدا نے جہاں جھکنے کو کہا تھا وہاں سر اٹھا کر گیا، جہاں سر اٹھانے کو کہا تھا وہاں سر جھکا کر گیا۔ ارے بھائی، بیوی ہے، ہم سفر ہے، شریک حیات ہے، شریک زندگی ہے، اللہ نے نان و نفقہ آپ کے اوپر واجب کیا ہے، آپ کے ساتھ ساتھ ہے، آپ کے ہر کام میں ساتھی و مددگار ہے، سب کچھ ہے، مگر اسلام نے ماں کے سامنے جھکنے کو کہا ہے، بیوی کے سامنے جھکنے کو نہیں کہا۔ کیوں؟ اس لیے کہ دونوں کے مزاج میں فرق ہے۔ آپ بیوی کے سامنے بھی جھک کر دیکھ لیجئے، ماں کے سامنے بھی جھک کر دیکھ لیجئے، بیوی کا مزاج ہے جھکتے کو جھکانا،
نہیں توجہ کی آپ نے. بیوی کا مزاج ہے جھکتے کو جھکانا, ماں کا مزاج ہے جھکتے کو اٹھانا. عظمت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ پہ باوجہ بلند سلوات. بے شک حق بات ہے. توجہ. جتنا جتنا بیوی کے سامنے جھکو گے تمہیں وہ اور جھکائے گی, اور جتنا تم ماں کے سامنے جھکو گے ماں اتنا اٹھائے گی. توجہ ہے نا. بس جلدی جلدی ایک حدیث یہ ہو گئی. بہت اچھا پیغام دیا سر. ایک حدیث, جب ماں کے سامنے جاؤ تو سر جھکا کر جاؤ, ماں کے سامنے جاؤ تو کندھے جھکا کر جاؤ, ماں کے سامنے جاؤ تو قدم کو بوسا دو. توجہ ہے نا. اب آئیے ایک حدیث, یہاں سے آپ اٹھ کر گئے مجلس سے گئے اور جا کر کے اپنی ماں کو دیکھا, ماں باپ کو دیکھا بیٹھے ہوئے, ایک نظر محبت بھری ماں کے چہرے پر ڈالی, آپ کو ثواب مل گیا. عبادت آپ نے کی. ایک نظر, اور ایک نظر دیکھنے کا کتنا ثواب ہے؟ آپ نے ایک حج کا ثواب لے لیا. یہ میں ایسے نہیں کہہ رہا ہوں, حدیث پیغمبر ہے. پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. کیا فرمایا نبی نے؟ النظر الی الوالدین برافت و رحمت عبادہ. جو انسان محبت کی نظر سے اپنے ماں باپ کے چہرے کا دیکھے تو یہ نظر کرنا عبادت ہے, اور ایک نظر پر ایک حج کا ثواب ہے. ایک نظر پر ایک حج کا ثواب ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ پیغمبر اسلام کہہ رہے ہیں. وہ کہہ رہا ہے جو صادق و امین پیغمبر ہے, جو طٰہٰ و یاسین ہے, جو مزمل و مدثر ہے, جو رحمت للعالمین ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ جس نے اپنی صداقت کا کلمہ اپنے دشمنوں سے پڑھوا لیا, کفار و مشرکین سے اپنی صداقت کا کلمہ پڑھوایا ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ جس کے دشمن بھی اس کے دامن کردار پر جھوٹ کا الزام نہیں لگا سکتے. وہ پیغمبر کہہ رہا, سچا پیغمبر کیا کہا؟ جس نے اپنی ماں کی طرف محبت بھری نظر ڈالی, ایک نظر پر ایک حج کا ثواب. اچھا, پیغمبر جس کے سامنے کہہ رہے تھے وہ بھی تاجر مزاج تھا, تاجر قسم کا آدمی تھا. اس نے فوراً سوال کر لیا, یا رسول اللہ اگر 2 بار دیکھا تو پیغمبر نے کہا 2 حج کا ثواب. کہا اگر 3 بار دیکھا تو کہا پیغمبر نے 3 حج کا ثواب. وہ اور آگے بڑھا, اس نے کہا یا رسول اللہ اگر 10 بار دیکھا تو کہا 10 حج کا ثواب. پیغمبر نے کہا 10 بار کیا, اگر 100 بار بھی محبت کی نظر سے ماں باپ کے چہرے کو دیکھا تو تجھے 100 حج کا ثواب, 100 حج کا ثواب. پوری توجہ چاہوں گا, 100 حج کا ثواب. کیوں؟ اس لیے کہ خزانہ دینے والا دنیا کا کوئی بادشاہ نہیں ہے جس کا خزانہ خالی ہو جائے. خزانہ دینے والا دنیا کا کوئی بادشاہ نہیں ہے. یہ وہ خدا ہے جو مالک الملک بھی ہے, مالک الملکوت بھی ہے. اس خدا کی شان ایسی ہے کہ جتنے لوگ اس کے دروازے پر مانگنے آئے اس کی عطا میں کمی ہونے والی نہیں ہے. اب صاحب دنیا اعتراض کرتی ہے کہ صاحب یہ کیسے ہو سکتا ہے, ایک نظر پر ایک حج کا ثواب. نظر میں کیا ہے؟ پیسہ لگتا ہے. آپ گئے اور جانے کے بعد مسکرا کر اپنے ایک صلوات پڑھیے بر محمد اور آل محمد. آ جائے رضی بھائی, ادھر آ جائے رضی بھائی, مل جل کر ایک اور صلوات پڑھیے. بابا
नज़र आपने देखी? साहब नज़र में पैसा लगता है, देखने में पैसा लगता है। मोहब्बत की नज़र सिर्फ डाली, एक हज का सवाब कैसे मुमकिन है? हज कोई मामूली इबादत है? आप तो पहले पासपोर्ट बनाइए, 15-20 दिन में, महीने भर में पासपोर्ट आया, पासपोर्ट आ गया है तो आप वीज़ा लीजिए, किसी कारवान को पकड़िए, काफिले वाले को। हाँ, आप सेहतमंद हैं, मरीज़ नहीं हैं, ठीक ठाक हैं, पैसे वाले हैं, इस्तिताअत है, बीमार नहीं हैं, मकरूज़ नहीं है, कुछ नहीं है। आप तवज्जो। अब उसके बाद जैसा काफिला, बड़ा आसान हज नहीं है। आज के मुश्किल में 5 से 6 लाख 7 लाख लगते हैं एक हज पे, है ना। जैसा काफिला आप पकड़िए, कोई सस्ता काफिला लीजिए तो 5-5.5 लाख, और महंगा लीजिए तो 6-6.5 लाख, 7 लाख जैसी फैसिलिटीज़। ठीक है, आपने पैसा खर्च किया, काफिले वालों के साथ गए और जाने के बाद वहाँ मक्के में क़याम किया, काबे का तवाफ़ किया, सफ़ा मरवा के दरमियान सही की, मुज़दलिफ़ा में क़याम किया, हाँ वक़ूफ़ अरफ़ात किया, मिना में गए, वहाँ ठहरे, रमी जमरात किया, बहरहाल जितने अरकान हज हैं सब अंजाम दिया, तब कहीं जाकर के आपका एक हज मुकम्मल हुआ। तवज्जो है ना, तब कहीं जाकर आपका एक हज मुकम्मल हुआ। कितने में पड़ा? कितने में पड़ा? 6 लाख में, 7 लाख में। सफर की जहमत अलग, मशक्कत अलग। तवज्जो है ना, इतना महंगा हज, और वो भी गारंटी नहीं कि हज कबूल हो जाए। बताइए, इतना पैसा खर्च करने के बाद, तमाम अरकाने हज को अंजाम देने के बाद कोई गारंटी है जो ये कह दे कि हमारा हज कबूल है? कोई गारंटी नहीं। हज कबूल है? नहीं। अब देखिए पैगंबर ने क्या फरमाया, जिसने एक नजर मोहब्बत की माँ के चेहरे पर की, गोया एक हज का सवाब। 2 नजर की, 2 हज का सवाब। 10 बार देखा, 10 हज का सवाब। 100 बार देखा, 100 हज का सवाब। भैया कैसे मुमकिन है का अमल है तुम्हारी हैसियत के एतबार से, अता है उसकी शान करम के एतबार। अमल है तुम्हारी हैसियत के एतबार से। तुम्हारा अमल छोटा हो सकता है, उसके करम में कोई कमी नहीं है। वो अता करता है तो अपने शान करम की बुनियाद पर। तवज्जो है ना। तो पहली हदीस पैगंबर इस्लाम ने क्या फरमाया, मन क़ब्बला रिजलल फ़कअन्नमा क़ब्बलात बतल काबा। जिसने अपने माँ के कदम को चूमा, गोया उसने जन्नत की काबे की चौखट को चूमा है। दूसरी हदीस, मोहब्बत की नज़र से जिसने अपने माँ बाप के चेहरे को देखा, गोया उसने हज का सवाब ले लिया। तो पहली हदीस में माँ के कदम का बोसा लिया, काबे तक पहुँच गए, चेहरे को देखा, सवाब मिल गया। पूरी तवज्जो है ना, सवाब मिल गया। अब आपने ये 2 काम अपने माँ बाप के लिए, बस आखिरी बात मैं अर्ज कर रहा हूँ, तवज्जो, ये 2 काम अपने माँ बाप के लिए आपने किया। अब इस्लाम क्या कहता है? इस्लाम कहता है होमा जन्नतुक व नारुक। तुम्हारे लिए जन्नत भी है यही दोनों, और तुम्हारे लिए दोज़ख भी है यही दोनों। बहुत अच्छा सर। ये तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे लिए जन्नत भी हैं, तुम्हारे लिए दोज़ख भी हैं।
اب آپ نمازی ہیں، روزے دار ہیں، حاجی ہیں، کربلائی ہیں، خمس و زکوٰۃ کے پابند ہیں، آپ نیکیاں کرتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، صدقات کرتے ہیں، یتیموں کے لیے سہارا بنتے ہیں، بیواؤں کے لیے سہارا بنتے ہیں، غریب پرور ہیں، سب کچھ ہیں، سب کچھ ہیں۔ توجہ، اب ملا مولوی سے سند لینے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں جنتی ہوں یا جہنمی ہوں، کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اپنے گھر میں جائیے، اگر ماں باپ آپ سے راضی ہیں تو آپ جنتی ہیں، ماں باپ اگر ناراض ہیں تو آپ جنتی نہیں ہیں۔ غور کیا آپ نے؟ توجہ، یہ فیصلہ اللہ نے آپ کے اختیار میں دے دیا۔ سرٹیفکیٹ لینے کی کسی سے ضرورت نہیں ہے۔ اپنے گھر میں ماں کو دیکھو، اپنے گھر میں باپ کو دیکھو، کیا کہا اسلام نے؟ الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے، ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ آپ ماں کے چہرے کو دیکھو، اگر ماں راضی تو خدا راضی۔ معصوم نے فرمایا کہ رضا اللہ فی رضا الوالدین وسخط اللہ فی سخط الوالدین۔ اللہ کی رضا ماں باپ کی رضا میں ہے، اللہ کی ناراضگی ماں باپ کی ناراضگی میں ہے۔ اگر ماں باپ راضی تو خدا راضی، ماں باپ ناراض تو خدا ناراض۔ نئی توجہ کی، یہ حدیث ہر مسلمان کے سمجھ میں آتی ہے، ہر مفتی کے سمجھ میں آتی ہے، ہر مسلمان کے سمجھ میں آتی ہے، مگر ایک حدیث مسلمانوں کے سمجھ میں نہیں آئی کہ نبی کریم نے فرمایا، اے بیٹی فاطمہ، جس نے تجھے راضی کیا اس نے خدا کو راضی کیا، جس نے تجھے راضی کیا اس نے خدا کو راضی کیا، جس نے تجھے ناراض کیا اس نے خدا کو ناراض کیا۔ مسلمان آج تک شک میں ہے، یہ ایک خاتون کے ناراض ہونے سے خدا کیسے ناراض ہو جائے گا؟ اسی لیے پیغمبر نے پہلے ہی کہا، فاطمہ میری ماں ہے۔ نبی نے کیا فرمایا؟ فاطمہ میری ماں ہے۔ اما جب تم اپنی ماں کو راضی کیے بغیر جنت میں نہیں جا سکتے تو وہ ماں جسے پیغمبر اپنی ماں کہے، عظمت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا پہ بواسطہ بلند سلوات۔ یہ ہے ماں، ماں کی عظمت، ماں کا مقام، ماں کا مرتبہ۔ ماں جب ماں بنتی ہے تو صفات پروردگار کا مظہر بن جاتی ہے۔ عورت کا کمال یہ نہیں ہے کہ وہ بیوی رہے، عورت کا کمال یہ ہے کہ جب عورت ماں بن جائے، ماں بن جائے، اور جب ماں بنتی ہے تو خدا کے صفات کا مظہر بنتی ہے۔ مظہر، اللہ کے صفات کیا ہے؟ خالق ہے، رازق ہے، رب ہے، کریم ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، متکلم ہے۔ اور جب یہ ماں بن جائے تو اللہ کے صفات کا مظہر بنتی ہے۔ خالق وہ ہے، ذریعہ ماں ہے، رازق وہ ہے، کھلانے والی ماں ہے، رب وہ ہے، پالنے والی ماں ہے، رحمان و رحیم وہ ہے، رحم کرنے والی ماں ہے، کریم وہ ہے، کرم کرنے والی ماں ہے، متکلم وہ ہے، ایک ایک لفظ سکھانے والی ماں ہے۔ صفات پروردگار کا مظہر بنتی ہے۔ ایسے نہیں کہا ہے کہ اشکروا لی
वलिवालिदैक, अल्लाह ने अपने शुक्रिये के साथ साथ क्या कहना माँ बाप के शुक्रिये का लफ्ज रखा है। माँ बाप के शुक्रिये का लफ्ज कि तुम मेरा शुक्रिया अदा करो और अपने माँ बाप का शुक्रिया अदा करो। परवरदिगार आलम ने लफ्ज शुक्रिया अपने लिए भी रखा है और माँ बाप के लिए भी रखा है। क्यों? इसलिए कि मन लम यशकुर लिवालिदैक लम यशकुरिल्लाह, जो अपने माँ बाप का शुक्रिया अदा नहीं कर सकता, लाख नमाजी हो, लाख रोजेदार हो, लाख हाजी हो, लाख करबलाई हो, कुछ भी हो, अपने माँ बाप का अगर शुक्रिया नहीं अदा कर सकते तो खुदा का शुक्रिया अदा नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। तवज्जो है ना। अब आप, आखिरी बात, मजलिस तमाम हो रही है, तवज्जो चाहूंगा। पढ़े लिखे हैं आप लोग, बड़ा समझदार ये मजमा है, एजुकेटेड मजमा है, हाँ समझदार हैं। बस एक जुमला कहता हूं, समझना आपका काम है। अल्लाह ने क्या कहा? जिसने अपने माँ बाप का शुक्रिया नहीं अदा किया उसने मेरा भी शुक्रिया अदा नहीं किया। क्यों? इसलिए कि माँ हमारे सिफात का मजहर है। खालिक मैं हूं, जरिया ये है। राजिक मैं हूं, रिस्क देने वाली ये है। रब मैं हूं, पालने वाली ये है। मोहब्बत मैं करता हूं, इजहार ये करती है। मुतकल्लिम मैं हूं, सिखाती ये है, पढ़ाती ये है। जब तू इनका ना हो सका, जो दिखाई दे रहे हैं, अरे भाई जो समझ गया वो समझ गया। जब तू इसका ना हो सका, जो दिखाई दे रहे हैं, तो उसका क्या हो सकेगा जो दिखाई नहीं दे रहा। उल्फत है मेरी नस्लो पुरानी हुसैन से, पाई है मेरे खूने रवानी हुसैन से। बचपन से मेरी माँ ने सबक ये दिया मुझे, खाना अली से मिलता है, पानी हुसैन से। नारे हज़रत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा पे बावज़ीर बुलंद सलवात। बस मेरे अजीजों, ये माँ है। माँ जब तुम उसके नहीं हो सके जो दिखाई दे रहे हैं, तो उसके क्या हो सकोगे जो दिखाई नहीं दे रहा है। इसीलिए माँ की मोहब्बत, माँ की उल्फत कुरान करीम और नबी ने बिल्कुल, नबी करीम ने बराबर कर दिया है अपने से। माँ की मोहब्बत को रिसालत के बराबर कर दिया, रिसालत के बराबर कर दिया है। कैसे? आप मुस्तहबी नमाज पढ़ रहे हैं, मुस्तहबी नमाज, नमाज शब पढ़ रहे हैं, नवाफिल पढ़ रहे हैं, मगरिब की नाफिला, इशा की नाफिला, ज़ोहर की नाफिला, कोई भी मुस्तहबी नमाज पढ़ रहे हैं, 2 रकअत ज़ियारत इमाम हुसैन की नमाज पढ़ रहे हैं। अब कोई भी मुस्तहबी नमाज पढ़ रहे हैं, अगर माँ ने आवाज़ दे दी तो ये उलमा बैठे हैं, इंशाअल्लाह तायीद करेंगे। मुस्तहबी नमाज की बात कर रहा हूँ, वाजिबात की नमाज की नहीं। अगर माँ आवाज़ दे दे तो शरीयत क्या कहती है, इस्लाम क्या कहता है? नमाज को तोड़ दो, माँ की बात को सुनो। माँ की बात को, ये मसला है हमारे यहाँ, हदीस है वसाइल शिया में हमारे यहाँ। तवज्जो, माँ की बात को सुनो। फ़र्ज़ कीजिए कि आप 2 रकअत ज़ियारत इमाम हुसैन की नमाज़ पढ़ रहे हैं और आपने शुरू किया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिकी यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। आप पहुँचे ही थे, बीच में माँ की आवाज़ आई, बेटा। इस्लाम ने कहा नमाज तोड़ दो, माँ की सुनो, माँ की सुनो। अगर ये नमाज को जारी किए रहा और माँ की आवाज पर लब्बैक नहीं कहा तो इस्लाम कहता है कि उसकी नमाज ही नहीं है, उसकी नमाज नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे पैगंबर ने अपने एक सहाबी को आवाज दी, सहाबी नमाज पढ़ रहा था,
पैगंबर ने बुलाया, किसने कोई जवाब नहीं दिया। जल्दी जल्दी नमाज पढ़ी। नमाज पढ़ने के बाद पैगंबर की खिदमत में आया, या नबी अल्लाह आपने मुझे बुलाया था। कहाँ बुलाया था, मगर जब बुलाया था तब क्यों नहीं आया? जब बुलाया था तब क्यों नहीं आया? क्या या रसूल अल्लाह नमाज पढ़ रहा था, नमाज पढ़ रहा था। पलट कर पैगंबर ने कहा कि ये बता तुझे नमाज सिखाई किसने? ये बता तुझे नमाज सिखाई किसने? जो हम कह दें दीन वो है, जो तू सोच ले वो दीन नहीं है। जो हम कहें, वरना शबे हिजरत अली नबी के बिस्तर पर कभी नहीं सोते। भाई कहाँ बैठे हो? वरना शबे हिजरत अली नबी के बिस्तर पर कभी नहीं सोते। जब नबी ने कहा या अली तुम मेरे बिस्तर पर सो जाओ, मेरे बिस्तर पर सो जाओ, तो अली को कहना चाहिए था या रसूल अल्लाह मैं कैसे सो जाऊं? मैं तो पूरी रात नमाजें पढ़ने का आदी हूँ, पूरी रात तस्बीह व तहलील करता हूँ, पूरी रात तकबीरें की आवाज़ हमारे घर से आती है, मैं पूरी रात इबादत करता हूँ, मैं सो जाऊँगा तो इबादत कैसे करूँगा? मगर अली ने नहीं कहा, इसलिए कि अली जानते थे जिसके लबों की जुम्बिश का नाम नमाज है वही कह रहा है सो जाओ। सलावत पढ़िए पर मोहम्मद और आले मोहम्मद। बहुत अच्छा पैगाम दे रहे हैं सरकार, बेशक बोला सलामत। जिसके लबों की जुम्बिश का नाम नमाज है वही कह रहा है सो जाओ। तो इसका मतलब यह है कि अब इस वक्त नमाज इबादत नहीं है, सोना इबादत है। इसलिए कि नबी के कौल, नबी का फेल, नबी की सुन्नत, नबी की सीरत, ये है इबादत। जो नबी कहे वो इबादत है। जो हमारे दिल में आए, जो हमारे जहन में आए, वो इबादत नहीं है। यह है माँ। इस्लाम में जमात का बहुत सवाब है, बहुत सवाब है, बड़ी ताकीद की गई है। लेकिन अगर माँ बीमार है और माँ बच्चे से ये कहे कि बेटा मैं बीमार हूँ, आज जमात में न जाना, घर नमाज पढ़ लो, तो अगर तूने घर नमाज पढ़ लिया तो खुदा तुझे जमात का सवाब देगा। ये है माँ। मुस्तहब्बी रोज़ा अगर आप रखना चाहते हैं और आपकी माँ ने कह दिया बेटा न रखो, इस्लाम कहता है कि माँ की बात मान ले, माँ की बात मान ले। ये है माँ। अल्लाहु अकबर, कितनी बड़ी नेमत है माँ। जिहाद में अगर अली नबी जा रहे हैं और माँ मना कर दे कि बेटा तुझे जिहाद करने नहीं जाना है, तो पैगंबर उसे मना कर देते हैं कि तू घर में बैठकर अपने माँ की खिदमत कर। मैदान में लड़ने का जो सवाब है वही जिहाद का सवाब खुदा तुझे तेरी माँ के मुस्कान में देगा, तेरी माँ की खिदमत में देगा। अजीजों, बहुत बड़ी नेमत है माँ। बच्चों के लिए बड़ा सहारा है माँ। जिसकी माँ इस दुनिया में है, माँ की खिदमत कर लो। अजीजों, यही तो खिदमत है कि जिसे खुदा ने अपनी इबादत के साथ कहा है, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याह व बिल वालिदैनि इहसाना। खुदा का ये हतमी फैसला है कि अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत न करो और मेरी इबादत के साथ साथ अपने माँ बाप से हुस्न सुलूक करो, नेकी करो। माँ है तो माँ की नेमत की कदर करो। अरबाब अज़ा, बस एक माँ की साले सवाब की मजलिस है ना, आप आए हैं यहाँ पुरसा देने के लिए, आपका बहुत शुक्रिया। अजीज़ों, इस नेमत का एहसास जब होता है जब ये नेमत का साया सर से उठ जाता है।
موسم کے خراب ہونے کے باوجود بھی دور دراز سے مومنین بچوں کو ان کی ماں کا پرسہ دینے کے لیے چلے آئے. میں ان تمام مومنین کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اپنے ان شعراء کو، علماء اور بھائیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ آئے، تسکینوں اور دلاسے کا سبب بنے. لیکن ارباب ازا ایک ماں اور ہے، ایک ماں اور ہے جس کا دل ٹوٹا تو کوئی تسکین دینے والا نہیں تھا، کوئی دلاسا دینے والا نہیں تھا. جب باپ کا سایہ سر سے اٹھا، اور عزیزوں وہ ماں جو صرف اپنے بچوں کی ماں نہیں ہے بلکہ اپنے باپ کی بھی ماں ہے. امت نے کیا ظلم کیا ہے، دروازے پر آگ لگا دی، محسن کی شہادت ہو گئی. بی بی نے مرثیہ پڑھا، سبت علیہ مصائب لونہا سبت علیہ مسرن لیالیا. اے بابا مجھ پر اتنی مصیبتیں پڑی ہیں کہ اگر یہ مصیبتیں دنوں پر پڑتی تو سیاہ رات میں تبدیل ہو جاتے. عزیزو، بی بی کا یہ مرثیہ پڑھ لینا آسان ہے، بی بی کا یہ مرثیہ سن لینا آسان ہے، مگر کوئی زہرا کے دل سے پوچھے جس کی پسلیاں ٹوٹ گئی، جس کا محسن شہید ہو گیا. عزیزو، یہ تو ظلم کی ابتدا ہے نا. اگر آج مدینے میں زہرا کا دروازہ نہ جلایا گیا ہوتا تو کل کربلا میں خیمے نہ جلائے جاتے. آج اگر مدینے میں محسن کی شہادت نہ ہوتی تو کل علی اصغر کے گلے پر تیرے سے شعبہ نہ لگتا. عزیزو، آج اگر مدینے میں زہرا پر جسارت نہ ہوتی تو کل کربلا میں بیویوں کا تازیانے نہ مارے جاتے. اور اللہ کا جملہ سن لو، ارباب ازا، آج اگر مدینے میں زہرا کی پسلیاں نہ ٹوٹتی تو کل کربلا میں گھوڑے کی ٹاپوں سے حسین کی پسلیاں. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم آل محمد کے. ہاں ارباب ازا، یہ بی بی مصیبتوں کو برداشت کرتی رہی، یہ بی بی زحمتوں کو برداشت کرتی رہی. ایک وقت وہ بھی آیا ارباب ازا کہ جب ایک مرتبہ حسن و حسین کو بلایا، اور بلانے کے بعد نہلایا دھلایا، بچوں کو تیار کیا، اور تیار کرنے کے بعد ایک مرتبہ ہاتھوں کو پکڑ کر روضے رسول میں لے کر آئی، تربت پیغمبر پر بٹھالا. کہا اے میرے لاڈلو، اپنے نانا کی تربت پر بیٹھ کر ماں کے لیے دعا کرو، ماں جا رہی ہے. ارباب ازا ادھر بچوں کو روضے رسول میں چھوڑا. جناب سیدہ اپنے بیت الشرف میں آئی، اور آنے کے بعد اسما کو بلایا. اے اسما، دیکھو میں حجرے میں جا رہی ہوں، جب تک تسبیح و تحلیل کی آوازیں آتی رہے سمجھ لینا زہرا اس دنیا میں ہے. جب یہ آواز بند ہو جائے تو سمجھ لینا تمہاری سیدہ اب اس دنیا میں نہیں ہے. اللہ اللہ. ایک مرتبہ وہ آواز تسبیح بند ہوئی. اسما گئی، آواز دی، سیدہ، اے بی بی سیدہ. کوئی آواز نہیں آئی. حجرے میں گئی، ایک مرتبہ چادر کو ہٹایا، کیا دیکھا سیدہ اب اس دنیا میں نہیں ہے. آنکھیں اشک بار ہو گئی. اتنے میں حسن اور حسین دروازے پر آئے. آہٹ محسوس کی، اسما نے آنکھوں سے آنسو صاف کیے، آواز دی، اے بچوں آؤ، ہم تمہارے لیے کھانا لگا دے، آؤ تم کھانا کھا لو. ایک مرتبہ بچوں نے کہا اماں اسما، کبھی آپ نے دیکھا میں نے ماں کے بغیر کھانا کھایا؟ اجرکم اللہ. کبھی آپ نے دیکھا ہم نے ماں کے بغیر کھانا کھایا ہے؟ میری ماں کہاں ہے؟ اسما کیسے چھپاتی. بچوں کو احساس ہوا، بچے روتے ہوئے مسجد پیغمبر میں آئے، باپ کو خبر سنائی، علی فاتح خیبر. اتنا بہادر ہے علی. جیسے شہزادی کی خبر شہادت سنی ہے نا، روایت کے جملے ہیں، علی اٹھے اور منہ کے بل زمین پر گرے اور کہا سیدہ تم نے علی کو تنہا چھوڑ دیا.
علی کو تنہا چھوڑ دیا. آئے علی اور آنے کے بعد وصیت کے مطابق غسل دیا, کفن پہنایا, جنازہ تیار کیا. لو ارباب ادب بس آخری جملہ, مجلس تمام ہے. جب جنازہ تیار ہو جاتا ہے نا تو آخری رسومات کے لیے بچوں کو بلایا جاتا ہے, آؤ آ کر کے آخری دیدار کر لو. علی نے بھی کہا حسن و حسین آؤ, ماں کا آخری دیدار کر لو. زینب آئی, ماں کا آخری دیدار کیا. ام کلثوم آئی, ماں کا آخری دیدار کیا. اللہ اللہ, حسن و حسین آئے. کہا ماں جب تک آپ نہ بلائیں گی یہ ماں یہ حسن حسین نہیں جائیں گے. بندے کفن کھلے, ہاتھ بلند ہوئے, آ جا میرے لا, میری آگوش میں آ جا. حسین ماں سے لپٹ گئے, اے اماں آج آپ نے بلایا, میں آ گیا. اماں کل کربلا میں جب تیرا حسین تمہیں آواز دے گا تو اے اماں جانا. عجب نہیں, حسین جب کربلا میں 10 محرم 61 ہجری کو گھوڑے پر ڈگمگا رہے تھے, یہی ایک ماں کربلا میں آواز دے رہی تھی, آ جا میرے لا, میری آگوش میں آ جا. حسین نے ماں کی آگوش میں سر کو رکھا, شمر آگے بڑھا, کند خنجر چلا, مرثیہ پڑھا سیدہ نے, اے شیخ میرا بچہ بڑا پیاسا ہے, میرا بچہ بڑا مظلوم ہے, میرا بچہ ہے بے خطا. سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون رضا بقضائه وتسلیما لأمره. بار اللہ تجھے واسطہ ہے محمد اور آل محمد کا, ہماری اس مختصر سی عبادت و عزا کو قبول فرما. اسلام کے پرچم کو سربلند فرما, کفر و نفاق کے پرچم کو سرنگو فرما, مشاہد مقدسہ کی حفاظت فرما. اے میرے معبود اس مجلس کے فضائل و مصائب کے ایک ایک حرف کا ثواب جو تم نے معجن و مقرر کیا ہے مرحومہ ریحانہ بانو بنت غلام حیدر کی روح تک پہنچا دے. پروردگار ان کی قبر پر اپنی رحمت نازل فرما, جوار جناب سیدہ انہیں عنایت فرما. اے میرے معبود جملہ اہل خانہ کو صبر جمیل عنایت فرما. پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد اور آل محمد کا. اے میرے معبود دنیا میں جہاں کہیں بھی مومنین یا مومنات بستر علالت پر ہے, بیمار ہیں, انہیں شفائے کامل و عاجل عنایت فرما. جو مومنین مقروض ہیں از غیر ان کے قرض کی ادائیگی کے اسباب مہیا فرما. پروردگار پوری دنیا میں جو بھی ظالم اور باطل قوتیں طاقتیں اسلام کے خلاف, شیعت کے خلاف, مرجعیت اور عزاداری کے خلاف سازشیں رچ رہی ہیں, میرے معبود ان ظالم اور باطل قوتوں کو ان کی تمام تر باطل سازشوں سمیت نیست و نابود فرما. پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد اور آل محمد کا, ہمارے علماء کی حفاظت فرما. معبود تجھے واسطہ ہے عظمت آل محمد کا, حجت آخر کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم سب کو ان کے آوان و انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. مزید ایک بار سورہ الحمد اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحومہ و مغفورہ ریحانہ بانو بنت غلام حیدر مرحوم کی روح کو ایصال فرما دے.